لارنس گارڈن، جو کہ باغ جناح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لاہور کے مشہور باغات میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر بانو قدسیہ کی کلاسک ناول راجہ گدھ میں بھی ملتا ہے۔ راجہ گدھ میں تو ایک تصوراتی کہانی بیان کی گئی تھی انسان کے گدھ نما کردار کی، لیکن آج اس باغ کے حوالے سے جن حقائق پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے وہ یقیناً آپ سب کو چونکا دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ رنگارنگ پھولوں اور سرسبز درختوں سے سجے اس خوبصورت باغ میں کہیں تو لوگ جاگنگ کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے مارے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کام کاج کے سلسلے میں لاہور میں مقیم بیچلرز، جن کو عرف عام میں چھڑے بھی کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد بھی باغ میں چہلیں کرتی نظر آتی ہے۔ فیملیز کے لیے بھی شہر کے وسط میں سیر و تفریح کے لیے اس باغ سے اچھی کوئی اور جگہ نہیں، مگر یہ کیا، یہاں تو نوجوان لڑکے لڑکیاں درختوں کی چھاؤں اور جھاڑیوں کے اوٹ میں بیٹھے دنیا مافیا سے بے خبر محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں اور باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے بھی نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے عوامی مقام پر پیار کا کھلم کھلا اظہار بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس لیے یہاں پر ایسے لوگ بآسانی مل جاتے ہیں جو ان جوڑوں کو ملاقات کے دوران باغ کے کسی کونے میں مکمل تنہائی مہیا کرنے اور کسی کی آمد سے خبردار کرنے کے لیے باقاعدہ پیسے لے کر اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کی سہولت ملنے سے یہ جوڑے کچھ اور بھی بے باک ہو جاتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ سنا گیا ہے کہ یہاں پر اوپن ایئر تھیٹر کی عمارت کا بھی کچھ اور استعمال کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کا باغ میں آنے کا مقصد کچھ صحیح نہیں۔ اس چیز کا کھوج لگانے کے لیے ہم دونوں نے اپنے راستے جدا کیے۔ رضا چلا گیا یہاں پر موجود ان افراد کی تلاش میں جو باغ جناح میں موجود اوپن ایئر تھیٹر کی سرکاری عمارت اور اس سے متصل کمروں کو کچھ روپوں کے عوض ایسے افراد کو کرائے پر دیتے ہیں جو تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں، اور میں نے تلاش شروع کی ان خواتین کی جو کچھ روپوں کے عوض کسی کا بھی دل بہلانے اور تسکین کا سامان کرنے کے لیے اپنی خدمات مہیا کرتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رضا کو اپنا مطلوبہ شخص مل گیا، جو کہ اس باغ میں موجود اس عمارت کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ ہمارے کیمرہ مینز نے چھپ کر رضا اور اس سیکیورٹی گارڈ کی بات چیت ریکارڈ کی۔ تو یہ کیا اندر کیا آرام پہ آ جا، تیرے کو ایک جگہ پہ بٹھا دوں گا، ٹھیک ہے، اپنے محبوبہ تیری اپنی ہوگی، اس کے ساتھ گپ شپ کر کے اچھا گھنٹہ بیٹھ گیا، اچھا، تو گھنٹے کا کیا چارج کرو گے؟ چارج کا تو میں نے کہا ہے 500 روپے لینا۔ 500 روپے؟ یار چرس پینے والے ہیں، چرس پینے والے سٹینڈ کے لڑکے ہیں نا، جو تھیٹر کے ٹکٹ شکٹ بانٹتے ہیں۔ یہ گانے والوں کا دفتر ہے، یہ افسروں کا نہیں، گانے والوں کا افسر ہوتا ہے، سٹیج پہ شو چلتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، مجرے وغیرہ ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ کیا آدمی کا نام کیا؟ کیا آدمی کا نام کیا؟ ہمارے پاس کیا نام کیا اس کا؟ داڑھی والا کوئی ہو نا، داڑھی والا، داڑھی والا، ہاں داڑھی والا جو کنٹین پہ کھڑا ہے نا، ہاں ہاں، تیرے کو بلا لیا، تب نشانی یہ کہ تیرے کو 100 کا نوٹ دیا گیا تو کہنے لگا وہ لڑکی مل جائے گی، بتیری لڑکیاں ہوں گی، ہر عمر کی مل جائے گی، تو کرتی ہیں سب کچھ کہ نہیں؟ کرتی ہیں، ہاں یار کرتی ہیں، بس صحیح صحیح صحیح۔ اس بات چیز سے یہ بھی پتا چلا کہ عمارت میں صرف قربت کے لمحات گزارنے والے افراد کو جگہ ہی نہیں دی جاتی، بلکہ شراب اور منشیات کے استعمال کے لیے بھی اس عمارت کا استعمال ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، مگر کیمرہ نظر آ جانے کی وجہ سے بات نہیں بن سکی۔ پھر کچھ دیر کے انتظار کے بعد مجھے مطلوبہ خواتین مل گئیں، اور یہاں پر بھی ہمارے کیمرہ مینز نے چھپ کر میری اور ان خواتین کی کچھ باتیں ریکارڈ کی، جس سے کچھ اور انکشافات سامنے آئے۔ اچھا، کہاں سے ہیں آپ؟ لاہور کی ہیں؟ جی، گاؤں سے بہن تو
ادھر کوئی جگہ مل جائے گی ابھی؟ ہاں کینٹین والے 500 روپے لیں گے. تو کیا ہے, کمرہ ہے کیا ہے؟ کیبن بنے ہوئے ہیں کینٹین میں؟ کدھر بنے ہوئے ہیں؟ میں گل کر لوں گی بیجی کا 500 وہ تو سامنے سارا بنا ہوا ہے. اچھا اندر چلے جائیں گے. مجھے پھر بھی پیسے تو بتا دو ابھی کے. 600-700 یہ تو زیادہ نہیں ہے. یہاں تو سب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں سب کچھ ہوگا. سب کچھ ہو جائے گا. پھر کیا پیسہ آپ کو 400 روپیہ خرچنے کا 500 ادھر پورا کمرہ ہوگا نہیں کیبن ہوگا سب کچھ ہوگا. کر کے ہم تو ہاں بات کریں. سارا کچھ تو اندر کیا کیا ہوگا؟ جو کرتے ہیں نہیں مطلب کمرہ مطلب صحیح ہوگا. کیون بنے ہاں بنے پردے لگے جو مرضی اسے کرتی ہے. سمجھ لگی کہ نہیں اگلی نہ لگے. مجھے تو پنجابی صحیح سمجھ. جگہ کا تھوڑا وہ یہ جو کینٹین ہے اسی میں ہاں ہاں 500 لیتے ہیں. بہت مہنگی جگہ کی. یار پھر کوارٹر نہیں نہ جو کہو گے وہ چاہیے لیکن کہنا تو چکائیں گے کر لیں. کینٹین میں بنے کیبنز کا یہ استعمال ہمارے لیے بھی نیا تھا کیونکہ ہمیں صرف یہ اندازہ تھا کہ اوپن ایئر تھیٹر کی عمارت اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اتنا کھلے عام یہ سب سلسلہ نہ جانے کتنے عرصے سے چل رہا ہے. ممکن ہی نہیں کہ ان سب معاملات کی خبر باقی انتظامیہ کو نہ ہو. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے فیملیز اب اس خوبصورت باغ کا رخ کرنے سے گھبرانے لگی ہیں اور بابائے قوم کے نام سے منسوب یہ باغ صرف جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بنتا نظر آ رہا ہے. کیمرہ مینز ماجد اور طارق کے ساتھ مکرم کلیم اور رضا زیدی، سٹی 42 باغ جناح.